اور تمام انبیاء اپنی قوموں کو یہی کہا کرتے تھے فاتقوا واتیون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ یہی وہ فارمولا ہے تمہاری کامیابی کا۔ اللہ کے نزدیک خاص کون ہے، اللہ کے نزدیک اسپیشل کون ہے؟ وہ نہیں ہے جس نے اچھی سی شلوار قمیض پہنی اور کلف لگایا اور اچھی سی گھڑی پہنی اور زبردست موبائل فون رکھا اور زبردست گاڑی سے اتر کے آیا اور زبردست جوتے اس کے چمک رہے تھے، لش پش تھے، اور اس نے جو ہے نا ایک وہ ڈیزائنر سوٹ پہنا۔ یہ اللہ کے لیے نوبل نہیں ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تقوی والوں کے ساتھ۔ کتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ آپ یقین کریں، مجھے اور آپ کو اگر یہ گارنٹی مل جائے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس کے بعد کون سی ایسی ٹینشن ہے جو زندگی میں رہ جاتی ہے؟ رب العزت جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ کوئی کام کرتا ہے، وہ آنکھیں بن جاتی ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے، وہ قدم بن جاتے ہیں جس سے وہ چلتا ہے، یعنی کہ اب ہر کام اس انسان کا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، جو بھی کل تک وہ گناہگار تھا آج وہ متقی ہو گیا، آج وہ اللہ کے بارے میں کانشیس ہو گیا، آج وہ اللہ کے بارے میں اویئر ہو گیا، آج اس کے دل میں خدا خوفی پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ہم اس کو ہر مشکل سے باہر نکالیں گے۔ جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، مجھے یہ بتاؤ، اگر اللہ میرے اور آپ کے لیے کافی ہو جائے اس کے بعد کوئی ٹینشن بچتی ہے لائف میں؟ کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کچھ بھی نہیں بچتی۔ عمر ابن عبدالعزیز وہ اس حد تک اللہ کے متقی تھے، اس حد تک تھے، میں ان کی مثالیں کتنی مثالیں دوں، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ جب وہ اپنا آفیشیل کام کرتے تھے نا تو ان کے پاس ایک آفیشیل موم بتی ہوتی تھی جو کہ ان کے پاس بیت المال سے آئی ہوئی تھی، تو اس کے اندر کام کرتے۔ اگر ان کی بیوی آتی نا تھوڑی دیر کے لیے کسی ایک سیکنڈ ذرا بات سنیے گا، یا کوئی بات کرنی ہوتی یا انہوں نے کوئی اور خط لکھنا ہوتا، سب سے پہلے وہ موم بتی بجاتے ہیں۔ آپ امیجن کریں اس آفیشیل موم بتی میں کام کر رہے ہیں اور اتنی دیر میں بیگم آتی کہتی ہے ذرا کچھ بات کرنی ہے، وہ موم بتی بجا دیتے، اپنی ٹیبل سے اپنی پرسنل موم بتی نکالتے، اس کو جلاتے، کہتے آپ بات کیجیے۔ آفیشیل کام ہوگا، ان آفیشیل چیزوں کے لیے میں اس کو استعمال نہیں کروں گا۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں ہماری قومی احساسوں کا کس طرح سے بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے لوگ اکثر، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، گورنمنٹ نمبر پلیٹ کی گاڑی ہوگی اور ایک نوجوان لڑکا اس میں بیٹھا ہوگا اور اس کے اوپر ڈونٹس کر رہا ہوگا، پنے مار رہا ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں، اور لٹرلی اس گاڑی کو ابیوز کر رہا ہوگا، اور آپ کہتے ہو یار یہ ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے یہ چیزیں آتی ہیں اور کس طرح سے ان چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے۔ یہ تو میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، اس کے اوپر آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے قومی احساسوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک وہ مثال ہے جو ہمارے اسلاف کی ہے، اور پھر وہ مثال ہے جو ہمارے پاس ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو اصل بات ہمیں بتائی تھی وہ یہ تھا کہ ہمارے اندر وہ تبدیلی، وہ چینج آ جائے، متقی ہو جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت بھی کرے۔ اور تمام انبیاء اپنی قوموں کو یہی کہا کرتے تھے فاتقوا اللہ واتیون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ یہی وہ فارمولا ہے تمہاری کامیابی کا۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کا ڈر تمہارے دل میں پیدا ہو جائے اور تم نبی کی جو ہے اتباع کرو۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں سورہ حجرات میں، ان اکرمکم ان اللہ اتقاکم، یقیناً اللہ کے نزدیک سب سے جو بہترین ہے، سب سے جو نوبل ہے، سب سے اکرام والا ہے، سب سے جو آنریبل پرسنالٹی ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہے جو تقوی میں زیادہ ہے۔ اللہ کے نزدیک خاص کون ہے، اللہ کے نزدیک اسپیشل کون ہے؟ وہ نہیں ہے جس نے اچھی سی شلوار قمیض پہنی اور کلف لگایا اور اچھی سی گھڑی پہنی اور زبردست موبائل فون رکھا اور زبردست گاڑی سے اتر کے آیا اور زبردست جوتے اس کے چمک رہے تھے، لش پش تھے، اور اس نے جو ہے نا ایک وہ ڈیزائنر سوٹ پہنا۔ یہ اللہ کے لیے نوبل نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کون نوبل ہے؟ جو تقوی میں زیادہ ہے۔ اس میں نہ مرد اور عورت کی تفریق ہے، نہ بوڑھے اور جوان کی تفریق ہے، نہ امیر اور غریب کی تفریق ہے۔ جو بھی تقوی میں زیادہ ہوگا وہی اللہ کا زیادہ محبوب ہوگا، وہی اللہ کا زیادہ پیارا ہوگا۔ اور یہی رمضان کا مہینہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ متقی ہو جائیں، پہلے سے زیادہ ہو جائیں۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تقوی والوں کے ساتھ۔ کتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ آپ یقین کریں، مجھے اور آپ کو اگر یہ گارنٹی مل جائے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس کے بعد کون سی ایسی ٹینشن ہے جو زندگی میں رہ جاتی ہے؟ جب اللہ محبت کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، اللہ ہم سے محبت کر لے، ہم متقی ہو جائیں، اللہ ہم سے محبت کرے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس محبت کو صرف اپنے پاس نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے جبریل، میں فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہوں۔ اب اس فلاں ابن فلاں میں اپنا نام ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے جبریل، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ شخص
جو اسلام آباد میں رہتا ہے، جو لاہور میں رہتا ہے، جو کراچی میں رہتا ہے، جو اس گھر میں رہتا ہے، جو اس تراویح پر آتا ہے، جو اس مسجد میں جاتا ہے، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں. تو اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو. اب مجھے بتائیں اگر اللہ تعالیٰ حکم دیں، جبریل امین کی کوئی مجال ہے کہ وہ آگے سے انکار کر دیں کہ اللہ آپ تو کریں میں نہیں کر سکتا؟ جبریل امین اللہ تعالیٰ کے تابعدار فرشتے ہیں، بہت نوبل فرشتے ہیں. تو جبریل امین کہتے ہیں یا اللہ میں بھی اس سے بڑا پیار کرتا ہوں. پھر جبریل امین بھی صرف اپنے تک محبت کو نہیں رکھتے. جبریل امین جنت کے فرشتوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے جنت کے تمام فرشتوں میری بات کان کھول کے سن لو، میں اور تمہارا رب فلاں ابن فلاں سے محبت کرتے ہیں اور اس میں آپ کا نام لیتے ہیں، تو تم بھی فلاں ابن فلاں سے محبت کرو. اور ایک سیکنڈ کے اندر تمام جنت کے فرشتے بھی آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ محبت صرف اللہ کے فرشتوں تک نہیں رہتی، وہ برکتوں کی طرح، رحمتوں کی طرح نازل ہو کے اس انسان کی زندگی میں آ جاتی ہے، حتیٰ کہ لوگ جو ہیں اس انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت ڈال دیتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں، لیکن جب بھی آپ کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، آپ سے بڑا پیار ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ایک خاص کرم کرتے ہیں. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ کوئی کام کرتا ہے، وہ آنکھیں بن جاتے ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے، وہ قدم بن جاتے ہیں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی کہ اب ہر کام اس انسان کا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا کرم اس کے اوپر کر دیتا ہے. اور ہم نے جو سورہ البقرہ کی آج آیت میں پڑھا تھا کہ ہدایت بھی پھر اسی کے لیے ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہی متقین ہیں جو ہدایت پاتے ہیں. اور اسی سورہ کی 5ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت کے اوپر ہوتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے اس ہدایت کے اوپر ہوتے ہیں. واولئک هم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے، کامیابی حاصل کرنے والے. آخر میں پھر سوال یہ بچتا ہے کہ یہ کامیابی آخر کہاں کی ہے، دنیا کی یا آخرت کی؟ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آخرت میں تو متقین کو تو ملے گا. ان للمتقین مفازا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً متقین مفاز کی جگہ پر پہنچ چکے ہیں، یعنی جو فوز کی جگہ ہے، جو کامیابی کی جگہ ہے، یعنی جنت ہے، ادھر پہنچ چکے ہیں. حالانکہ ابھی آپ دنیا میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا، یہ آلریڈی جنت میں پہنچ چکے ہیں. یہ پاسٹ ٹینس اللہ تعالیٰ کیوں استعمال کر رہے ہیں فیوچر کے لیے؟ اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو بتاؤں. ہم لوگ پاسٹ ٹینس صیغہ ماضی مستقبلی کے لیے کب استعمال کرتے ہیں؟ اگر فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں کہ جی آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ضیاء بھائی کل انشاءاللہ آپ آ رہے ہیں نا تراویح اور تفسیر پہ، تو میں کہتا ہوں ڈن تو پاسٹ ٹینس ہے کہ یہ کام ڈن ہو چکا ہے. لیکن میں فیوچر کے لیے آپ کل کا پوچھ رہے ہیں، کل آپ آ رہے ہیں نا تراویح تفسیر پہ، میں کہتا ہوں ڈن ہو گیا بھائی. ڈن کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اتنی شیورٹی سے میں کہہ رہا ہوں کہ کنفرم ہے میں آ رہا ہوں انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب پاسٹ ٹینس استعمال کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں یہ متقین سمجھو یہ اگر دنیا میں یہ جنت میں پہنچ چکے ہیں، یہ کامیاب ہو چکے ہیں، تو جنت کی کامیابی تو متقین کے لیے ہے ہی ہے. لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی بھی کامیابی ان کے لیے. متقی شخص جو ہے وہ صرف آخرت کی نہیں، دنیا کی بھی کامیابی لے گا. کس طرح لے گا؟ انہوں نے ریفرنس کیا سورہ طلاق، سورہ نمبر 65 کی آیت نمبر 2 اور 3 کو، جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، جو بھی کل تک وہ گناہگار تھا آج وہ متقی ہو گیا، آج وہ اللہ کے بارے میں کانشیس ہو گیا، آج وہ اللہ کے بارے میں اویئر ہو گیا، آج اس کے دل میں خدا خوفی پیدا ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ہم اس کو ہر مشکل سے باہر نکالیں گے. میرا وعدہ 2 نمبر ہو سکتا ہے، میرا وعدہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. ایک فروٹ والا نا جب آپ سے وہ کہتا ہے کہ جی کیلے جو ہیں وہ 200 روپے کے درجن ہیں، وہ گزرتے ہیں نا ریڈی والے، وہ کہتا ہے جی 200 روپے درجن، 200 روپے درجن. تو مجھے بتائیں آپ جب اس کے پاس جاتے ہیں اس کو پیسے دینے کے لیے اور آپ اس کو جو ہے نا 200 روپیہ پکڑاتے ہیں، کیا آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ آپ کو درجن کے لیے دے گا؟ جب وہ خود کہہ رہا ہے اپنے منہ سے کہ 200 روپے کے درجن دوں گا، آپ اس کو 200 روپیز پکڑائے، وہ آپ کو کتنے کے لیے دے گا؟ درجن ہی دے گا نا، اس میں کوئی شک نہیں. درجن سے نہ اوپر دے گا نہ کم دے گا، پورے درجن ہی دے گا. تو ہم ایک ریڑھی والے کا اعتبار کر لیتے ہیں جو ہماری طرح فلاڈ انڈیویجول ہے، اس کی بھی غلطی ہے، ہماری بھی غلطی ہے، انسان ویسی خطا کا پتلا ہے. لیکن یہ وعدہ اللہ رب العزت کی طرف سے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو مشکلوں سے تمہیں میں نکالوں گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا،
جو بھی تقوی اختیار کرے گا مشکلوں سے میں نکالوں گا، صرف مشکلوں سے نہیں نکالوں گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو رزق دوں گا وہاں سے جہاں سے اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا، ادھر سے رزق لا کے دوں گا، صرف کیا کرنے پہ؟ متقی ہونے پہ۔ تو آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا انشاءاللہ، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کو مشکلوں سے میں نکالوں گا۔ جنت میں تو کوئی مشکلیں نہیں ہیں، جو آلریڈی جنت میں پہنچ چکا ہے اس کو کون سی ٹینشن ہے، اس کو کون سی مصیبتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم تقوی اختیار کرو، مشکلوں سے میں نکالوں گا، رزق میں دوں گا جہاں سے تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ میرے بہنوں اور بھائیوں مجھے یہ بتاؤ، اگر اللہ میرے اور آپ کے لیے کافی ہو جائے اس کے بعد کوئی ٹینشن بچتی ہے لائف میں؟ کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کچھ بھی نہیں بچتی۔ تو یہ وہ کیفیت ہے جہاں پہ ایک ایسا شخص جو رمضان کے مہینے کو پاتا ہے، اپنے آپ کو متقی بنانے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں کامیاب ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں وہ الفاظ میں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس پورے رمضان میں شروع سے آخر تک ہم آہستہ آہستہ اپنے دل کی اصلاح کریں، اپنے اندر تقویٰ کو لے کر آئیں۔ اپنے اندر سے دو کام کرنے ہیں، کچھ چیزیں ہم نے اپنے دل سے مائنس کرنی ہے اور کچھ چیزیں دل میں پلس کرنی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نا تقویٰ کہاں ہوتا ہے، آپ نے فرمایا التقویٰ ہاں ہونا ادھر ہوتا ہے، دل کے اندر۔ تو دل کی اصلاح، دل کی صفائی، دل کی پیوریفیکیشن، کچھ چیزیں ہم نے دل سے مائنس کرنی ہے، کچھ ایسے بغض، کینہ، حسد وغیرہ اور برائیاں بہت ساری دل میں جنم لے جاتی ہیں، دل میں جو ہے نا ایک طرح سے پڑاؤ ڈال لیتی ہیں، اس کو ہم نے پلاٹ کو پہلے خالی کرنا ہے اور پھر اس میں اچھی چیزیں لے کے آنا ہے، جیسے کہ تقویٰ ہے، اخلاص ہے، اللہ کی محبت ہے، یہ چیزیں لے کے آنی ہیں، تاکہ جب آپ انشاءاللہ رمضان کا اختتام ہوگا تو اس ٹائم پہ ہم فیل کریں گے کہ ہمارے دل کے اندر نا ایک نورانی سی کیفیت پیدا ہو گئی، ہمارا دل جو ہے وہ منور ہو گیا، ہمارا دل جو ہے اس کا تزکیہ ہو گیا۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو، تاہیوں، گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔